دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم MD-CAT یعنی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کے کورس کے حوالے سے ایک اور اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے جو سلیبس تیار کیا گیا ہے اس میں پہلا مین ٹاپک ہے ریڈنگ اینڈ تھنکنگ سکلز۔ اس میں آج ہم دوسرے اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ اس میں دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیڈیوس دا میننگ فرام کانٹیکسٹ، یعنی سیاق و سباق سے الفاظ کا مطلب سمجھنا۔ ڈیڈیوس دا میننگ فرام کانٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ ڈیڈیوسنگ دا میننگ فرام کانٹیکسٹ مینس انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف این ان نون ورڈ بائی یوزنگ دا کلوز اراؤنڈ اٹ ان اے سینٹینس اور پیراگراف۔ یعنی سیاق و سباق سے مطلب اخذ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے لفظ کا مطلب سمجھنا جو ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن وہ لفظ جس جملے یا پیراگراف میں استعمال ہوا ہو اس کے ارد گرد کے الفاظ اور جملے ہمیں اس کا مطلب سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ These clues can be definitions, examples, synonyms, antonyms اور the overall situation۔ یعنی یہ مدد ہمیں اس طرح سے مل سکتی ہے کہ یا تو اس لفظ کی تعریف دی گئی ہوگی اس جملے میں، یا اس کا مترادف یعنی سینونیم ساتھ لکھا ہوا ہوگا، یا پھر اس کے الٹ یعنی اینٹونیم کا ذکر ہوگا، اور یا کوئی مثال دی گئی ہوگی، اور یا جملے کا مجموعی مطلب اس لفظ کے معنی کو واضح کرے گا۔ چلیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، دا ڈیزرٹ واز ایرڈ میننگ اٹ واز ایکسٹریملی ڈرائی اینڈ ہیڈ ویری لٹل رین فال تھرو آؤٹ دا ایئر، اونلی اے فیو ٹف پلانٹس کوڈ سروائیو ان سچ ہارش کنڈیشنز۔ اور اس پر اگر آپ کو سوال دیا جائے کہ وٹ ڈز دا ورڈ ایرڈ مینز ان دا پیراگراف، یعنی پیراگراف میں لفظ ایرڈ استعمال ہوا ہے، اس کے فوراً بعد کہا گیا ہے میننگ اٹ واز ایکسٹریملی ڈرائی اینڈ ہیڈ ویری لٹل رین فال، یعنی یہی جملہ ہے ہمیں بتاتا ہے کہ ایرڈ کا مطلب کیا ہے؟ خشک، بنجر، جس میں بارش بہت کم ہو۔ تو ایرڈ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ایرڈ مینز ویری ڈرائی۔ مزید ایک مثال دیکھیں، دا لٹل بوائے واز ایلیٹڈ آفٹر ریسیونگ دا پرائز، ہز جوائے واز ویزیبل آن ہز فیس۔ اور اگر سوال اس طرح آ جائے کہ وٹ از دا میننگ آف ایلیٹڈ، تو کنٹیکسٹ کلوز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہز جوائے واز ویزیبل، یعنی اس کے چہرے پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ تو ایلیٹڈ کا مطلب ہوا بہت خوش یا خوشی سے جھومتا ہوا۔ آنسر کیا ہے؟ ایلیٹڈ مینس ویری ہیپی اور جوائفل۔ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی لفظ کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو اس کے ارد گرد والے الفاظ کو دیکھیں، یہ دیکھ لیں کہ کیا کوئی مثال دی گئی ہے، کیا اس لفظ کے بعد آئی ای یا دیٹ از یا میننگ وغیرہ جیسے الفاظ لکھے گئے ہیں، کیا جملے میں خوشی یا غصے کے الفاظ موجود ہیں، یا کیا کوئی سینونیم یا مترادف یا اینٹونیم یا یعنی مخالف لفظ ساتھ دیا گیا ہے۔ اگر اس طرح کا جملہ آ جائے کہ علی واز ٹیمڈ ان لائک ہز بولڈ سسٹر، تو یہاں پر ان لائک ہز بولڈ سسٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیمڈ کا مطلب ڈرپوک یا کمزور دل ہے۔ مزید ایک اور مثال دیکھیں، سارا واز اے جنرس گرل، شی آفن گیو فوڈ ٹو دا پور اینڈ ہیلپ ہر کلاس میٹس وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن۔ تو اس سے اگر سوال آ جائے کہ وٹ از دا میننگ آف جنرس، تو کلوز کیا ہے؟ کلوز اس میں ہے گیو فوڈ ٹو دا پور اور ساتھ ساتھ ہیلپڈ وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ۔ تو اس کا جواب ہو گیا جنرس مینس کائنڈ اینڈ گیونگ، ٹھیک ہے، یعنی سخاوت کرنے والی۔ تو مختصراً یہ کہ اگر کسی لفظ کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پیراگراف غور سے پڑھیں، ارد گرد موجود الفاظ سے اندازہ لگائیں، مثال کو دیکھیں، وضاحت کو دیکھیں، مترادف یا مخالف لفظ کو دیکھیں، اور مطلب ڈیڈیوس کر لیں، یعنی خود سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔